بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شام ڈھل رہی تھی جب دو سائے تنجا شہر کی طرف بڑھ رہے تھے۔ ان کے قدم کبھی تیزی اور کبھی آہستہ آہستہ اٹھ رہے تھے۔ شکل سے یہ دونوں راہب لگتے تھے۔ چلتے چلتے یہ لوگ تنجا شہر جانے والے راستے پر پہنچ گئے۔ وہاں ان کی ملاقات چوکی پر موجود سپاہیوں سے ہوئی۔ ان دونوں نے سپاہیوں کو سلام کیا اور کہا کہ وہ والی تنجا طارق بن زیاد سے ملاقات چاہتے ہیں۔ سپاہیوں نے ملاقات کی وجہ پوچھی جو ان راہبوں نے بتا دی۔ ان میں سے ایک سپاہی ان لوگوں کے ساتھ ہو لیا اور وہ شہر کی طرف روانہ ہو گئے۔ مغرب کا وقت تھا جب یہ لوگ شہر پہنچ گئے اور شہر کی جامع مسجد کے باہر جا کر کھڑے ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد مسجد سے طارق بن زیاد اور ظریف بن مالک نماز پڑھ کر باہر نکلے تو دیکھا کہ ایک سپاہی کے ساتھ دو راہب کھڑے ہیں۔ انہوں نے سلام کیا تو سپاہی نے کہا کہ یہ دونوں راہب آپ سے ملنا چاہتے تھے تو میں ان کو اپنے ساتھ یہاں لے آیا۔ طارق بن زیاد نے راہبوں کو ملاقات کی وجہ پوچھی تو ان میں سے ایک راہب جس کا نام کونٹ جولین تھا کہنے لگا کہ ہم لوگ الویرا کے علاقے سے آئے ہیں اور وہ علاقہ آپ کی عملداری میں آتا ہے۔ ہمارے چرچ کی راہبہ جس کا نام لوسیا ہے اسے ہسپانیہ کا ایک شخص اٹھا کر لے گیا ہے اور وہ طاقتور خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ ہم شکایت لے کر وہاں کے حاکم کے پاس گئے مگر اس نے ہماری فریاد نہیں سنی۔ اس کے بعد ہم آپ کے پاس آئے ہیں۔ طارق نے کہا اب آپ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ تو راہب کہنے لگا ہماری راہبہ کو ہمیں واپس دلوایا جائے۔ طارق بن زیاد نے راہب کی روداد سنی اور ظریف بن مالک سے مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے۔ دونوں نے فیصلہ کیا کہ اس کو موسیٰ بن نصیر کے پاس بھیج دیا جائے اور وہاں سے جو فرمان آئے گا ہم لوگ اس پر عمل کریں گے۔ چنانچہ دونوں راہبوں کو موسیٰ بن نصیر کے پاس بھیج دیا گیا اور ساتھ ہی اس کی ساری روداد لکھ کر بھی بھیج دی۔ موسیٰ کے پاس پہنچ کر انہوں نے طارق کا لکھا ہوا مراسلہ پیش کیا۔ موسیٰ نے مراسلہ کھول کر پڑھا اور راہبوں سے ہم کلام ہوا۔ کیا حاکم وقت کو اس وحشیانہ واقعے کی اطلاع نہیں ہوئی؟ راہب سب کو خبر ہے اور سب کو ہی نہایت رنج و قلق ہے۔ موسیٰ پھر ایسے ابوالہوس اور بدکار بادشاہ کو معزول یا قتل کیوں نہیں کر دیتے؟ راہب اس لیے کہ سب اس سے ڈرتے ہیں۔ موسیٰ اچھا آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ جولین صرف یہ کہ آپ اس ظالم سے میرا انتقام لیں۔ جولین آپ ایک مظلوم کی حمایت میں تلوار بلند کر رہے ہیں، اس سے زیادہ اور کیا معقول وجہ ہوگی؟ موسیٰ یہ تمہارا آپس کا مسئلہ ہے، خود ہی طے کر لو۔ جولین اگر ہم طے کر سکتے ہوتے تو آپ کا دروازہ کیوں کھٹکھٹاتے؟ مسلمان تو دنیا میں امن قائم کرنا اور مظلوموں کی حمایت کرنا اپنا فرض سمجھتے ہیں۔ موسیٰ بے شک۔ راہب جو بے عزتی جولین کی گئی ہے اس سے کیا وہ مظلوم نہیں سمجھے جاتے؟ موسیٰ بے شک وہ ظالم ہے۔ راہب پھر کیا آپ کا یہ فرض نہیں ہو جاتا کہ مظلوم کی حمایت کریں اور ظالم کو کافر کردار تک پہنچائیں؟ موسیٰ بے شک میرا یہ فرض ہو جاتا ہے۔ راہب تو اللہ کے لیے آپ مظلوم کی حمایت کیجیے اور ظالم کو سزا دیجیے۔ میں شرافت، تہذیب اور انسانیت کے نام پر آپ سے اپیل کرتا ہوں۔ جولین اگر آپ نے ہماری امداد نہ کی اور میں اس بدکار و جفاکار سے اپنا انتقام نہ لے سکا تو میں حضرت مسیح علیہ السلام کی قسم کھاتا ہوں کہ سمندر میں ڈوب کر مروں گا اور میرا خون آپ کی گردن پر ہوگا۔ موسیٰ یہ سن کر گھبرا گیا اور اس نے جلدی سے کہا میں انشاءاللہ تمہاری مدد کروں گا لیکن۔ راہب لیکن کیا؟ موسیٰ میں محض ایک وائسرائے ہوں، خلیفہ کا ماتحت، میں خود مختار نہیں ہوں۔ اگر تم پسند کرو تو میں تمام واقعات لکھ کر خلیفہ کے حضور میں ارسال کر کے ان سے لشکر کشی کی اجازت حاصل کر لوں۔ راہب نہایت مناسب رائے ہے آپ کی۔ موسیٰ اچھا تو میں ابھی لکھتا ہوں۔ موسیٰ نے اسی وقت ایک عرض داشت لکھی اور اپنے ایک معتمد آدمی کو دے کر خلیفہ کی خدمت میں ارسال کر دی۔ کونٹ جولین اور راہب نے ان کا شکریہ ادا کیا اور اجازت لے کر رخصت ہو گئے۔ ان کے جاتے ہی موسیٰ اور عبدالعزیز اور پھر تمام لوگ اٹھ کر چلے گئے۔ مسلمان وائسرائے موسیٰ اور دوسرے اراکین سلطنت خوب جانتے تھے کہ خلیفہ ولید بن عبد الملک جس قدر رحمدل، فیاض اور سخی ہے اسی قدر یہ بھی چاہتا ہے کہ دنیا کے کسی بھی حصے میں مسلمانوں کو کسی بھی طرح کی کوئی تکلیف نہ پہنچے اور اس کے ہمسایہ بادشاہوں اور تاجداروں میں ناچاکی نہ ہو، تمام ممالک میں امن امان قائم رہے۔ جس زمانے میں بلاد مغرب کے وائسرائے موسیٰ بن نصیر تھے اسی زمانے میں بلاد مشرق کے وائسرائے حجاج بن یوسف ثقفی تھے۔ یہ عراق میں رہنے والے تھے اور موسیٰ افریقہ میں۔ موسیٰ کو معلوم تھا کہ ہندوستان کے چند خود سر راجاؤں نے جزیرہ سرندیب سے آنے والے مسلمانوں
مسلمانوں کو قید کر لیا ہے اور حجاج بن یوسف نے خلیفہ سے ہندوستان پر لشکر کشی کی اجازت لی ہے۔ موسیٰ کا خیال تھا کہ خلیفہ ہندوستان پر لشکر کشی کی اجازت دے دیں گے کیونکہ وہاں مسلمان قید تھے، مگر اندلس پر لشکر کشی کی اجازت نہیں دیں گے کیونکہ وہاں مسلمانوں کا کوئی تعلق نہ تھا بلکہ آپس میں عیسائیوں کے مناقشات تھے۔ تاہم انہیں کچھ امید ضرور تھی اور اسی امید پر انہوں نے تیاریاں شروع کر دی تھیں۔ افریقہ سے اندلس جاتے ہوئے راستے میں سمندر کو بغیر جہازوں کے عبور کرنا ممکن نہیں تھا۔ بحیرہ روم نے افریقہ کو اندلس سے بالکل جدا کر دیا تھا اور مسلمانوں نے اس وقت سمندر میں جہاز رانی نہیں کی تھی، مگر جب کہ اندلس پر چڑھائی کا ارادہ تھا تو یہ ضروری ہو گیا تھا کہ جہاز تیار کروائے جائیں تاکہ بحیرہ روم کو عبور کیا جا سکے۔ چنانچہ موسیٰ نے جہاز تیار کروانے شروع کر دیے۔ یہ بات نہیں تھی کہ مسلمان جہاز چلانا یا بنانا نہیں جانتے تھے، بلکہ اب تک ضرورت لاحق نہیں ہوئی تھی۔ 4 جہاز تیار کیے جا رہے تھے جو کہ اس قدر بڑے تھے کہ ان میں ہر ایک میں 2000 آدمی اور ان کے کھانے پینے کا 15-20 روز کا سامان بآسانی آ سکتا تھا۔ جنگ پر جانے کی ہر مسلمان کی تمنا اور خواہش تھی، لیکن کوئی نہیں جانتا تھا کہ کتنے آدمی بھیجے جائیں گے اور ان کا افسر کون ہوگا۔ البتہ قتال کے شائقین نے ابھی سے جانے کے لیے درخواستیں دینا شروع کر دی تھیں۔ جو لوگ تجربہ کار تھے اور متعدد لڑائیوں میں لشکر کی قیادت کر چکے تھے، انہوں نے افسری کے لیے کہنا اور کوششیں کرنا شروع کر دی تھی۔ عام لوگوں کا خیال تھا کہ موسیٰ اپنے بیٹے عبدالعزیز کی سرکردگی میں یہ لشکر بھیجے گا، لیکن موسیٰ چپ تھے، اس لیے کوئی کچھ بھی نہیں کہہ سکتا تھا۔ علاوہ ازیں جب سے مسلمانوں کو اندلس کے بادشاہ رازرق کی عشرت پسندانہ زندگی کے واقعات کے بارے میں معلوم ہوا تھا، وہ سب اس سے بہت ناخوش تھے اور چاہتے تھے کہ جلد از جلد اسے اس کی بدکاری کی سزا دیں۔ مسلمان نہ خود بدکار تھے اور نہ دوسروں کو بدکار دیکھنا پسند کرتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ ساری دنیا میں بدکاری اور بدامنی کا نام تک باقی نہ رہے۔ ایک روز موسیٰ دیوان خانے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اس وقت ان کے پاس کئی معزز اشخاص مثلاً علی بن ربیع طمی، حیات بن تمیمی، ابن عبداللہ ایوب اور عبدالعزیز وغیرہ بیٹھے تھے۔ یہ تمام وہ لوگ تھے جو کسی نہ کسی وقت لشکر کی قیادت کر چکے تھے، نیز نہایت مشہور اور شجاع لوگ تھے۔ علی بن ربیع طمی نے دریافت کیا کہ آپ نے اس مہم کے افسری کے لیے بھی کوئی شخص تجویز کر لیا ہے؟ موسیٰ نے جواب دیا کہ ہاں، کر لیا ہے۔ ممکن ہے کہ اس کا نام سن کر آپ سب بھی اس کی تائید کریں گے۔ عبدالعزیز: حضرت میں نے رات کو ایک خواب دیکھا ہے۔ موسیٰ: خواب؟ کیا خواب دیکھا ہے تم نے؟ ابھی عبدالعزیز نے اپنا خواب بیان کرنا شروع بھی نہیں کیا تھا کہ کونٹ جولین اور اشببلیہ کا راہب دونوں آگے۔ یہ دونوں قیرون میں ہی مقیم تھے اور اکثر موسیٰ کے پاس آتے رہتے تھے۔ علیک سلیک کے بعد وہ بھی بیٹھ گئے۔ تب موسیٰ نے عبدالعزیز سے کہا، ہاں بیٹا، تم اپنا خواب بیان کرو۔ عبدالعزیز: میں نے دیکھا کہ میں بحری سفر کر رہا ہوں اور میرے ساتھ بہت سے آدمی ہیں۔ ہم سب ایک سرسبز پہاڑ پر جا کر اترے اور پہاڑ کو عبور کر کے بہشت زار میدانوں کو طے کرنے لگے۔ اس کے نواح میں ہزاروں لاکھوں چڑیاں تھیں جو ہمیں دیکھتے ہی اڑ جاتی تھیں۔ کبھی کبھی وہ ہمیں چونچے بھی مارتی تھیں، مگر جب ہم ان کی طرف متوجہ ہوتے تھے تو وہ اڑ جاتی تھیں۔ میدانوں کے بعد ہم نے آبادیاں بھی دیکھیں، وہ نہایت خوبصورت اور خوشنما تھی۔ ایک جگہ ہم جب پہنچے تو ہمارے سامنے ایک چوڑا دریا آ گیا۔ اس دریا پر ایک اونچا پل باندھا تھا جو نہایت شاندار اور مضبوط اور خوبصورت تھا۔ اس کے دروازے جن میں دریا بہہ رہا تھا محراب دار اور اونچے اونچے تھے۔ میں نے آج تک کسی پل کے اتنے اونچے دروازے نہیں دیکھے۔ ہم نے پل کے ذریعے دریا کو عبور کیا اور خوشنما وادی میں جا اترے۔ اس وادی میں بہت سے کھنڈر تھے اور ان کھنڈرات میں پتھر کا ایک بہت اونچا بت نصب تھا، اتنا اونچا کہ اس کے نیچے کھڑے ہونے سے اس کا سر نظر نہیں آتا۔ ہم سب اس بت کو دیکھ کر حیران ہو رہے تھے کہ اس کی پشت کی طرف سے چند عورتیں آئیں، سب نہایت خوبصورت تھیں اور ریشمی پوشاکیں، نیز سونے کے ایسے زیورات جن میں جواہرات جڑے ہوئے تھے پہنے ہوئے تھیں، لیکن ان کے درمیان جو عورت تھی وہ ان سب سے زیادہ حسین اور خوبرو تھی، نیز اس کی پوشاک بھی ان میں سب سے زیادہ بیش قیمت اور بھڑکدار تھی۔ اس کے زیورات آبدار موتیوں اور جواہرات کے تھے، مگر وہ ایک توق پہنے ہوئے تھی جس میں لعل و یاقوت جڑے ہوئے تھے۔ اس کی چمک سے اس عورت کے رخسار دمک رہے تھے اور اس کا چہرہ چاند سے زیادہ جگمگا رہا تھا۔ اس عورت نے میری طرف دیکھا اور کچھ اشارہ کیا، میں اس کے پیچھے چل دیا۔ جب ہم سنگی بت سے ذرا فاصلے پر پہنچ گئے تو وہ عورت اور اس کے ساتھ والیاں سب ہنسی اور میں چونک پڑا۔ چونکتے ہی میری آنکھ کھل گئی۔ موسیٰ راہب
کونٹ جولین نیز تمام لوگ خاموش بیٹھے حیرت بھری نظروں سے عبدالعزیز کو دیکھ رہے تھے۔ وہ سب اس کو دیکھ اور اس کا خواب سن رہے تھے۔ جب وہ خاموش ہوا تو موسیٰ نے کہا، عجیب خواب دیکھا ہے تم نے؟ جولین نے کہا، ہاں عجیب خواب ہے، ذرا ایک بات تو بتائیں عبدالعزیز، کیا آپ کبھی اندلس گئے ہیں؟ عبدالعزیز، کبھی نہیں گیا۔ موسیٰ، آپ نے یہ سوال کیوں کیا؟ جولین، اس لیے کہ انہوں نے جو کچھ بیان کیا ہے وہ اندلس کی سرزمین کے متعلق ہے۔ موسیٰ، کیا وہاں کے پہاڑ اور میدان سرسبز ہیں؟ جولین، جی ہاں، حقیقت میں اندلس بہشت کا نمونہ ہے۔ قدرت نے دنیا کے مختلف حصوں میں جو چیزیں پیدا کی ہیں وہ سب اندلس کو بخش دی ہیں۔ وہ پھولوں کی بہتات اور آسمان کے صاف رہنے کے لحاظ سے ملک شام ہے، آب و ہوا کی عمدگی خیال سے یمن یا عرب کا نخلستان ہے، میووں کی کثرت کی وجہ سے اور تازگی کے اعتبار سے حجاز ہے، زرخیزی اور پھولوں کی بھینی بھینی خوشبو کے انداز سے ہندوستان ہے، بیش قیمت کانوں کے باعث کیٹے ہے، نیز سمندر کے ساحلوں کی خشکتا اور فائدہ رسانی میں عدن ہے۔ موسیٰ، آپ نے تو اس کی بڑی ہی تعریف کر ڈالی ہے۔ جولین، وہ ملک ہی تعریف کے قابل ہے، مگر آپ کے صاحبزادے نے جو خواب دیکھا ہے اس نے مجھے ورطہ حیرت میں ڈال دیا ہے۔ موسیٰ، کیوں؟ جولین، اس لیے کہ انہوں نے کبھی اندلس نہیں دیکھا مگر خواب میں اندلس پہنچ گئے۔ جس بت کا انہوں نے بتایا ہے وہ مریڈا کے کھنڈرات میں ہے، نہایت مشہور ہے، اس کا نام گلیشا ہے، دنیا بھر میں اتنا بڑا اور اچھا بت کہیں نہیں ہے۔ موسیٰ، اور وہ عورت؟ جولین، جس عورت کو انہوں نے خواب میں دیکھا وہ شاہ رازر کی بیوی نائلہ ہے، اس کا طوق دنیا بھر میں بے نظیر ہے اور وہ حسین بھی ایسی ہے کہ جیسا کہ انہوں نے بیان کیا ہے سارے اندلس میں وہ طوق والی حسینہ کے نام سے مشہور ہے۔ موسیٰ، تعجب ہے، میرے بیٹے خواب میں اندلس ہو آئے ہیں۔ عبدالعزیز، کیا آپ مجھے بیداری میں اندلس جانے کی اجازت دیں گے؟ موسیٰ، نہیں، میں نے اس مہم کے لیے اور ہی بہادر کو منتخب کیا ہے۔ عبدالعزیز نے مایوسی سے کہا، اور وہ کون ہے؟ موسیٰ، جب دربار خلافت سے اجازت آ جائے گی تو اس وقت تمہیں اور سب مسلمانوں کو معلوم ہو جائے گا۔ اسی وقت ایک خادم نے آ کر اطلاع دی کہ حضور قاصد دمشق سے واپس آ گیا ہے۔ سب یہ خبر سن کر خوش ہو گئے۔ موسیٰ نے کہا، جلدی سے اسے اندر بلاؤ۔ خادم واپس چلا گیا اور سب بے چینی سے اس کے آنے کا انتظار کرنے لگے۔ جب قاصد کے آنے میں ذرا دیر ہوئی تو ان لوگوں میں قیاس آرائیاں ہونے لگی۔ جولین نے کہا، کیا آپ کے خیال میں حضرت خلیفۃ المسلمین نے لشکر کشی کی اجازت دی ہوگی؟ موسیٰ، میں صحیح طور پر کچھ نہیں کہہ سکتا کیونکہ ایک مہم ہندوستان پر بھیجی جا رہی ہے اور وہ اشد ضروری ہے۔ جولین، کیوں؟ موسیٰ، اس لیے کہ سندھ کے مغرور و متکبر راجا نے چند مسلمانوں کو قید کر لیا ہے، انہیں چھڑانے کے لیے ہندوستان پر لشکر کشی ضروری ہو گئی ہے۔ جولین، آپ مسلمانوں میں بڑا اتفاق و اتحاد ہے۔ موسیٰ، کیوں نہ ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تمام مسلمان بھائی بھائی ہیں، جب ایک بھائی پر مصیبت آئے یا اسے تکلیف ہو تو دوسرا بھائی اس سے متاثر نہ ہوگا، اور اگر مسلمان کسی مسلمان کو تکلیف اور پریشانی میں دیکھے گا تو اس کی مدد نہیں کرتا تو اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ناخوش ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کی ہر ممکن امداد کرنے پر مجبور ہے، اور اسی وجہ سے مسلمانوں میں یگانگت اور بھائی چارہ ہے۔ جولین، ٹھیک فرما رہے ہیں آپ، جو محبت اور جو خلوص اور پیار مسلمانوں میں ہے وہ تمام دنیا میں کہیں بھی کسی بھی قوم میں نہیں ہے۔ اتنے میں قاصد اندر آ گیا، اس نے بلند آواز سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا۔ موسیٰ نے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ کر اس سے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ ایک طرف بیٹھ گیا۔ موسیٰ نے دریافت کیا، کہو حضرت خلیفۃ المسلمین بخیریت ہیں؟ قاصد، جی ہاں، اللہ کے فضل و کرم سے۔ موسیٰ، اور دوسرے حکومت کے اکابرین ملت؟ قاصد، سب خیریت سے ہیں اور سب نے سلام کہا ہے۔ موسیٰ، وعلیکم السلام، اور عام مسلمان؟ قاصد، وہ بھی اچھی طرح ہیں، مگر ادنا مسلمانوں سے لے کر اعلیٰ تک، حتیٰ کہ خلیفہ بھی ان مسلمانوں کی وجہ سے جنہیں ہندوستان کے مغرور راجہ داہر نے قید کر لیا ہے سخت پریشان اور بے قرار ہیں، اور سب کی نگاہیں اس مہم پر لگی ہوئی ہیں جو وہاں بھیجی جا رہی ہے۔ موسیٰ، اچھا، میری عرضداشت کا جواب ملا؟ قاصد، جی ہاں۔ موسیٰ، لاؤ۔ قاصد نے خلیفہ کا مراسلہ نکال کر پیش کیا۔ موسیٰ نے لے کر اول اسے چوما اور پھر کھول کر پڑھا۔ لکھا تھا، من جانب ولید بن عبد الملک خلیفہ مسلمین از دمشق بجانب موسیٰ بن نصیر وائسرائے بلاد مغرب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بعد از حمد و صلاح، اسلام اور مسلمان دنیا سے فسق و فجور، بدکاری، بدامنی کو دور کرنے آئے ہیں۔
اگرچہ ہندوستان کی مہم درپیش ہے، مگر اس مہم کی وجہ سے کونٹ جولین کی مدد سے باز نہیں رہ سکتے۔ وہ مظلوم ہے اور مظلوم کی حمایت کرنا مسلمان کا اولین فرض ہے۔ ہم اس مہم کا کلی اختیار تمہیں دیتے ہیں، تم نہایت ہوشیاری سے اسے شروع کرو۔ یہاں تجربہ کار لوگوں کو اندلس بھیجو اور کسی ایسے افسر کا انتخاب کرو جو اس مہم کے لیے مناسب اور موزوں ہو۔ اول زیادہ لشکر بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے، تھوڑا سا لشکر بھیجو، ضرورت لاحق ہو تو کچھ اور لشکر بھیج دینا، فقط والسلام۔ شاہی مراسلہ کو پڑھ کر اتنی مسرت موسیٰ کو نہ ہوئی ہوگی جتنی یہ سن کر کونٹ جولین اور راہب کو ہوئی۔ راہب نے کہا، کہیے، اب تو دربار خلافت سے بھی اجازت مل گئی ہے، اب کیا ارادہ ہے آپ کا؟ موسیٰ، مجھے صرف اسی کا انتظار تھا، خلیفہ نے میری عرض داشت منظور کر لی ہے، اب کوئی رکاوٹ نہیں ہے، پرسوں جمعہ کی نماز کے بعد انشاءاللہ لشکر روانہ ہو جائے گا۔ راہب اور کونٹ جولین دونوں آداب کر کے اٹھ کر چلے گئے۔ موسیٰ نے اسی روز 7,000 آزمودہ کار اور شیر دل نوجوانوں کا انتخاب کر کے انہیں تیاری کا حکم دے دیا۔ اندلس کی مہم پر جانے کے لیے ہزاروں آدمی تیار بیٹھے تھے۔ سب کا خیال تھا کہ کم سے کم 15-20 ہزار لشکر کو تو بھیجا ہی جائے گا، مگر ان کی حیرت اور مایوسی کی کوئی حد نہ رہی جب انہوں نے دیکھا کہ صرف 7,000 لشکر بھیجا جانا منظور ہوا ہے۔ جو منتخب ہو گئے انہوں نے خوش ہو کر تیاریاں شروع کر دیں، اور جو منتخب نہ ہوئے وہ ان کی خدمت کرنے لگے۔ صرف ایک ہی دن درمیان میں تھا، آنکھ چھپکتے وہ دن بھی گزر گیا اور جمعے کا وہ روز سعید آ گیا جب اندلس پر جانے والا لشکر روانہ ہونے والا تھا۔ حسب معمول مسلمان غسل کر کے اور نئے کپڑے پہن کر مسجد کی طرف جانے لگے۔ نماز کے وقت سے بہت پہلے مسجد پر ہو گئی، وقت پر اذان ہوئی، نماز ہوئی اور سنتوں وغیرہ سے فارغ ہو کر موسیٰ منبر پر آئے۔ انہیں دیکھتے ہی سب لوگ اس قدر خاموش ہو گئے کہ سانس لینے کی آواز صاف طور پر سنائی دینے لگی۔ موسیٰ نے کہا، مسلمانوں، قابل تعریف وہی ذات ہے جس نے یہ دنیا بنائی ہے، جسے ہم دیکھتے ہیں، اور وہ عالم جو ہماری نظروں سے پوشیدہ ہے وہ بنائے ہیں۔ وہ خالق کل ہے اور قادر مطلق، اسے نہ نیند آتی ہے نہ تھکان محسوس ہوتی ہے، وہ اکیلا ہے، اس کی خدائی میں کوئی شریک نہیں، وہ ہمیشہ سے ہے، اس وقت سے جب کوئی بھی نہ تھا، اسی نے سب کچھ بنایا اور وہ ہمیشہ رہے گا، وہی عبادت کے لائق ہے، اور یہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ ہم مسلمان اس کی عبادت کرتے ہیں۔ صرف مسلمان ہی توحید کے حامل اور مبلغ ہیں، اور اب قیامت تک توحید مسلمانوں ہی میں رہے گی، چونکہ اب کوئی نبی نہیں آئے گا، اس لیے یہی شریعت، یہی قرآن شریف اور یہی مذہب توحید کا علم بردار ہے۔ گزشتہ کتابوں یعنی تورات، انجیل اور زبور وغیرہ میں بھی تحریفیں ہوتی نہیں، انسان ان میں رد و بدل کرتے رہے، قرآن مجید میں ایک نقطے کا بھی فرق نہیں آ سکے گا، یہ اس لیے کہ اللہ نے خود اس کی حفاظت اپنے ذمے لی ہے۔ اس کے بعد قابل تعریف پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہزاروں صعوبتیں، لاکھوں تکلیفیں برداشت کیں اور دنیا کے سامنے بے دھڑک ہو کر اللہ کا پیغام پہنچا دیا۔ ہمیں فخر ہے ہم اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں جو اللہ کا لاڈلا ہے۔ اسلام کے بہادر فرزندوں، دربار خلافت پر کونٹ جولین فریادی بن کر آئے ہیں۔ حضرت خلیفۃ المسلمین نے ان کی فریاد سن کر ان کی مدد کرنے کا وعدہ کر لیا ہے، اور آج لشکر روانہ ہونے والا ہے جو اندلس سے بدکاری، عیش پرستی، بدامنی اور انسان پرستی مٹا دے گا۔ دعا کرو کہ پروردگار عالم مجاہدین کو فتح عطا فرمائے۔ تمام مسلمانوں نے ہاتھ اٹھا کر نہایت خلوص اور سچے دل سے دعا مانگی۔ اب موسیٰ نے کہا، غالباً سب لوگوں کو اس بات کے معلوم کرنے میں اشتیاق ہوگا کہ اندلس جانے والے لشکر پر افسر یا سپہ سالار کس کو مقرر کیا جائے گا۔ میرے پاس سینکڑوں درخواستیں تحریری اور زبانی آئی ہیں، ہر شخص چاہتا ہے کہ اسے یہ اعزاز حاصل ہو، اس میں میرا بیٹا عبدالعزیز بھی ہے، لیکن میں نے ایسے افسر کا انتخاب کیا ہے جو اس مہم کے لیے ہر طرح سے موزوں اور مناسب ہے، اور وہ ایک بربری غلام ہے لیکن میں نے اسے آزاد کر دیا ہے، اس کا نام طارق ہے۔ طارق بن زیاد بربر کا رہنے والا تھا۔ جب مسلمانوں نے بربر پر لشکر کشی کی تو وہ اپنے ملک کی حفاظت میں نہایت شجاعت اور بصالت سے لڑا اور لڑتے لڑتے گرفتار ہو گیا۔ چونکہ جو لوگ لڑائی میں گرفتار ہوتے ہیں وہ غلام بنا لیے جاتے ہیں، اس لیے طارق بھی غلام بن گیا اور موسیٰ کے پاس رہنے لگا۔ مسلمانوں کی ہم نشینی نے اسے مسلمان ہونے پر برانگیختہ کر دیا اور وہ مسلمان ہو گیا۔ موسیٰ نے اسے فوراً آزاد کر کے مراکش کا گورنر بنا دیا۔ دنیا کی کوئی قوم بھی ایسے ایثار، ایسی مساوات کا مظاہرہ نہیں کر سکتی کہ ادنا درجہ کے شخص کو جو اچھوت تھا، مسلمان ہوتے ہی جلیل القدر عہدہ دے دیا گیا۔ ہندوستان میں تو اچھوتوں کی حالت زار یہ ہے کہ مجال نہیں کہ وہ کسی مندر، شوالا اور دھارمک عمارت میں چلے جائیں۔ یہ 7,000 کا لشکر جس کا سپہ سالار طارق بن زیاد تھا،
اس کے دستِ راست ظریف بن مالک اور مغیث کی سرکردگی میں روانہ ہوا اور ساحل سمندر کے کنارے واقع ایک شہر جس کا نام سبتا تھا پہنچ گیا۔ وہاں پر امیر بحر عبداللہ اپنے بحری بیڑے کے ساتھ اس لشکر کے انتظار میں کھڑا تھا۔ کاؤنٹ جولین لشکر کو دوسرے کنارے تک پہنچانے کے لیے ساتھ ہو لیا۔ سبتا شہر کا حاکم ایک عیسائی تھا جو کہ مسلمانوں کی عملداری میں آتا تھا۔ لشکر سبتا پہنچ کر بحری بیڑے میں سوار ہوا اور ہسپانیہ کی طرف روانہ ہوا۔ دوسرے کنارے پر پہنچ کر سمندر میں جہاں تک بحری بیڑا جا سکتا تھا پہنچ گیا۔ طارق بن زیاد نے دیکھا کہ آگے بڑھنا ناممکن ہو گیا ہے، چنانچہ لنگر ڈال دیے گئے اور جہاز معمولی جھٹکے کے ساتھ رک گئے۔ کشتیاں نکال کر سمندر میں ڈال دی گئیں اور سب سے پہلے ان میں سامان رکھا جانے لگا۔ جولین نے کہا، ہم آپ کی رہنمائی کے لیے یہاں تک آئے ہیں، اب ہم رخصت ہونا چاہتے ہیں۔ طارق، آپ اب کہاں جائیں گے؟ جولین، سیوطا۔ طارق، بہت اچھا، لیکن ہاں ایک بات۔ جولین، جی فرمائیے۔ طارق، ہم اس ملک کے راستوں سے بالکل ناواقف ہیں، اگر کوئی راہبر مل جاتا تو اچھا ہوتا۔ جولین، افسوس ہے کہ ایسا کوئی آدمی میرے علم میں نہیں ہے۔ طارق، خیر، اللہ مالک ہے۔ جولین، ان پہاڑوں سے گزر کر آپ کھلے ہوئے میدان میں پہنچیں گے، سیدھے راستے بڑھتے چلے جائیں، اندلس کے دارالسلطنت ٹولیڈو طلیطلہ میں پہنچ جائیں گے، کسی رہبر کی ضرورت نہیں۔ طارق، اللہ خود ہی سبیل نکال لے گا۔ جولین، ایک اور بات سن لیجئے۔ طارق، کہیے۔ جولین، سبززار میں جو راستہ اندلس کو گیا ہے، وہاں شاہ رازرک کا مشہور سپہ سالار تدمیر کچھ لشکر کے ساتھ ٹھہرا ہوا ہے، ذرا ہوشیار رہیے گا، کہیں وہ آپ کو غافل پا کر حملہ نہ کر دے۔ طارق، وہ کیا سرحد کی حفاظت پر مامور ہے؟ جولین، نہیں، وہ اتفاق سے اس طرف آیا ہوا ہے۔ طارق، اس کا لشکر کتنا ہے؟ جولین، مجھے صحیح تعداد تو معلوم نہیں ہے۔ طارق، اور تعداد معلوم کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، جب اس ملک میں آ گئے ہیں تو پھر جتنی مرضی تعداد میں لشکر آ جائے، مقابلے پر فتح یا موت دونوں میں سے ایک حاصل کرنا ہے۔ جولین، خداوند آپ کو فتح دے، میرے سینے میں جو آگ بھڑک رہی ہے یہ اسی وقت بجھ سکتی ہے جب آپ فتح یاب ہوں اور رازرک مار ڈالا جائے۔ طارق، اطمینان رکھیے، اللہ ہر ظالم کو سزا دیتا ہے۔ جولین، مجھے بھی یہی توقع ہے، میری بیٹی بے عزتی کے غم میں گھل گھل کر مر رہی ہے۔ طارق، اسے تسلی دیجیے۔ جولین، آپ کے لشکر کا حال جان کر اس سے خود ہی تسلی ہو جائے گی۔ اچھا، اب رخصت ہونا چاہتا ہوں۔ طارق، اللہ حافظ۔ جولین، دیکھیے تدمیر ایک چالاک اور تجربہ کار آدمی ہے، اس سے ہوشیار رہیے گا۔ طارق، ہمارا تو اللہ پاک پر بھروسہ ہے اور وہی ہمارا معاون و مددگار ہے۔ جولین، خدا آپ کی مدد کرے۔ وہ ایک کشتی میں بیٹھ کر اپنے جہاز پر چلا گیا۔ اس عرصے میں تمام سامان کشتیوں کے ذریعے ساحل پر پہنچا دیا گیا تھا۔ اب شیر دل سپاہی ساحل پر جا رہے تھے۔ جب تمام لشکر ساحل پر پہنچ گیا تب طارق اور مغیث الرومی بھی کشتی پر بیٹھ کر کنارے پر جا پہنچے۔ یہاں پہنچتے ہی طارق نے کہا، مسلمانوں، اللہ وحدہ لا شریک بلند و بالا کی مہربانی سے ہم اندلس کے سرسبز ساحل پر پہنچ گئے ہیں۔ تم خوب جانتے ہو کہ مسلمانوں کی مدد اللہ کرتا ہے اور انشاءاللہ ہم اس کی مدد سے پورے اندلس پر قابض ہو جائیں گے۔ رات جب میں سو رہا تھا تو سرکار دو عالم سید المرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور مجھے اندلس کی فتح کی بشارت دی۔ جیسا کہ میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر یقین رکھتا ہوں، ایسا ہی فتح اندلس پر بھی یقین ہو گیا ہے، مگر کسی پر جبر نہیں کرنا چاہتا۔ سوچ لو کہ یہ مہم کوئی معمولی نہیں ہے۔ اس ملک کے چپے چپے پر ٹڈی دل عیسائی بکھرے ہوئے ہیں، ہم راستوں سے ناواقف ہیں، پیدل ہیں اور بے سر و سامان ہیں، نیز تعداد میں بھی بہت کم ہیں، ہم کو زیادہ محنت و مشقت کرنا پڑے گی۔ اس لیے میں ان کو جو واپس جانا چاہتے ہیں خوشی سے واپس جانے کی اجازت دیتا ہوں، شوق سے واپس چلے جائیں۔ بتائیں کتنے لوگ واپس جانا چاہتے ہیں؟ تمام مسلمان چپ رہے، ایک بھی نہ بولا، سب خاموش رہے۔ طارق نے کہا، کیا آپ لوگوں میں سے کوئی بھی واپس نہیں جانا چاہتا؟ ہر طرف سے آوازیں آئیں، ہرگز نہیں، ہم میں سے ایک بھی واپس نہیں جائے گا۔